پہلی بات جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی گئی، اور کہاں کہلوائی گئی؟ مکہ مکرمہ میں۔ حالات اچھے نہیں ہیں، کشیدہ ہیں، جان کی دشمنی ہے، مار دینے پر تلے ہوئے ہیں، مرڈر کا اٹیمپٹ کر چکی ہے وہ قوم۔ اس پورے ملک میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہ کوئی پارٹی ہے، نہ ہمارا کوئی مسئلہ کوئی سماج ہے، نہ کوئی تنظیم ہے، نہ کوئی ہمارا دشمن ہمارا مسئلہ ہے۔ ہمارا اپنا سب سے بڑا مسئلہ اللہ کے دین سے دوری ہے۔ اور یاد رکھیے، آپ کان کھول کر یاد رکھیے گا، میں بھی یاد رکھوں، ہر آدمی جس تک میرا یہ پیغام پہنچے وہ یاد رکھ لے اور اچھی طرح اپنے اندر اتار لے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، کفر کے بڑے بڑے لیڈر جن کے نام سے آپ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ ابو لہب کوئی معمولی آدمی تھا؟ ابو جہل کوئی معمولی آدمی تھا؟ اس ملک میں اگر ہمارے بڑوں نے ایک بات طے کی ہے اور وہ یہ طے کیا ہے، ہم یہاں رہیں گے اپنے دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اپنے قوانین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، احادیث مبارکہ کے ساتھ، محمد رسول اللہ کی غلامی کے ساتھ، تو ہمارے بڑوں نے کچھ سمجھ کر طے کیا ہے اور ہمیں اس پر جمنا پڑے گا، چاہے حالات کیسے بھی آ جائیں۔ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے؟ میں نے جو آیت پڑھی تھی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قرآن ہمارا تزکیہ چاہتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز مل جائے گی، دنیا میں آپ کو عہدے بھی مل جائیں گے، کرسیاں بھی مل جائیں گی، دنیا میں آپ کو پیسہ اور اسباب اور دولت بھی مل جائے گا، دنیا میں ہیرا اور سونا اور چاندی، یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ ایک چیز بڑی کم ملتی ہے، بڑی کم ملتی ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، القرآن ماحل مصدق وشافع مشفع، من جعلہ امامہ ساقہ الی الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رات تو ہو ہی چکی ہے، تین بہت چھوٹی اور مختصر باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ جس توجہ کا ثبوت دیا ہے وہ قابل دید ہے۔ اگلی یہ تین باتیں توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ میرا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سے راضی ہو جائے گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، غالباً پچھلی مرتبہ بھی ختم قرآن کے موقع پر میں نے عرض کی تھی، اور وہ بنیادی بات یہ ہے کہ دنیا میں جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اچھی کتاب وہ کہلاتی ہے جس کتاب کے اندر سیکوینس بہت اچھا ہوتا ہے، یعنی پڑھنے والا اسے پڑھے تو اس کے سوالوں کے جواب اسے ملیں، اور اس کا ذہن یہ کہے کہ یہاں یہ ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ بات ہونی چاہیے، اس کے بعد یہ بات ہونی چاہیے۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی کتاب ہے۔ قرآن اپنے بارے میں دعویٰ کرتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک اور شبہ نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن تو تمام کتابوں کا ماخذ ہے، ریسورس ہے، تو وہ کتاب جس ترتیب سے ہونی چاہیے وہ ترتیب بھی نرالی اور بڑی شاندار ہونی چاہیے۔ لیکن چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جیسے اللہ مالک الملک ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو اللہ کا کلام بھی دوسرے کلاموں کا بادشاہ ہے۔
وہ چیزیں جو اللہ کے کلام میں پوشیدہ ہیں وہ اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ ایک وکیل اگر اپنی کتاب ہمارے سامنے رکھ دے اور کہے کہ اس کتاب میں جو خوبیاں ہیں، اس کتاب میں جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو ہمارے لکھنے والے نے جو ترتیب دی ہے ذرا اسے سمجھیے، تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی آپ نے وکالت 5 سال پڑھی ہے، اس سے پہلے بھی آپ پڑھتے چلے آئے ہیں، تو آپ سمجھیے، ہمیں تو مدعے کی بات بتا دیجئے۔ اسی طرح کلام پاک، اس پر لوگوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں۔ تو کلام پاک کا ایک تو انداز یہ ہے کہ ایک سورت اگلی سورت سے بالکل جڑی ہوئی ہے، جیسے تسبیح کے دانے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ ہر آیت اپنے پیچھے والے حصے سے جڑی ہوئی ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ دوسری بات ہے۔ ابھی درمیان میں منتخب آیات کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ میں قرآن پاک کی آخر کی چند صورتوں کو ایک ساتھ ایک ترتیب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو ذرا سمجھیے، یہ میری پہلی بات ہے۔ ہم اگر تمام صورتوں پر بات کریں گے تو پھر تو بات لمبی ہو جائے گی، آخر کی چند صورتوں پر بات کرتے ہیں۔ وہ چند صورتیں آخر کی، اگر ہم اس کو شروع کرنا چاہیں تو قل یا ایھا الکافرون سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سب کو یاد ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، لیکن چونکہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ایک روٹین وے میں مسجد میں آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ اس صورت کے اندر کیا فرما رہا ہے، یہ پہلی بات ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، پہلی بات جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی گئی، اور کہاں کہلوائی گئی؟ مکہ مکرمہ میں۔ حالات اچھے نہیں ہیں، کشیدہ ہیں، جان کی دشمنی ہے، مار دینے پر تلے ہوئے ہیں، مرڈر کا اٹیمپٹ کر چکی ہے وہ قوم، اور اس کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، نبی جی کھڑے ہوئیے اور اعلان کریے۔ اور اعلان کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، اے تمام مکہ کے کافروں، ایک بات اچھی طرح سنو، اس پورے ملک میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہ کوئی پارٹی ہے، نہ ہمارا کوئی مسئلہ کوئی سماج ہے، نہ کوئی تنظیم ہے، نہ کوئی ہمارا دشمن ہمارا مسئلہ ہے۔ ہمارا اپنا سب سے بڑا مسئلہ اللہ کے دین سے دوری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا جس دن سے ہم نے اپنے گلے سے اتارا ہے، یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا فالٹ ہے، اور یہ ہماری اس وقت کی جو درگت بنی ہوئی ہے، یہ اس کی بنیادی اور کلیدی وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے سے اتر چکا ہے۔ اگر ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہوتے تو ہم وہ کرتے جو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ سے کروایا تھا۔ حالات سازگار تھے تو بھی کرتے، نہیں ہوتے تو بھی کرتے، الجھن اور پریشانی میں تھے تو بھی کرتے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، حکم لا الہ الا اللہ کا ہے، باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہو، اعلان کرو۔ اور اعلان کیا کرو؟ نبی جی اعلان کریے، اور کیا کریے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، سنو، سب سنو اور کان کھول کر سنو، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو۔ اور دوسری بات اور سنو، قرآن نہلے پر دہلا دے رہا ہے، بالکل واضح دو ٹوک بات، نہ کسی کو جوڑنے کی فکر، نہ کسی کو قریب لانے کی فکر، نہ میٹھی باتیں کرنے کی فکر، نہ چکنی چپڑی باتیں کرنے کی فکر، نہ بہت زیادہ ایسا بننے کی فکر، نہ ویسا بننے کی فکر۔ اگلا جملہ اس سے زیادہ سخت ہے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں اس کی تم کرو۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے تم سے، یہ بھی مطالبہ نہیں کرتے کہ جس کی عبادت ہم کر رہے ہیں تم اس کی کرنے لگو۔ اور آخر میں کہا گیا ایک راستہ طے کرو، اور راستہ یہ ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے اپنا دین ہے اور ہمارے لیے اپنا دین ہے۔ صاف یہ اعلان جب تک اس ملک میں دو ٹوک بہت یعنی بمانگے دہل اور ڈنکے کی چوٹ پر نہیں ہوگا،
تب تک آپ اسی حال میں رہیں گے، تب تک آپ پٹیں گے، تب تک آپ مارے جائیں گے، تب تک آپ زد پر رہیں گے۔ جس دن آپ کا یہ اعلان آئے گا قل یا ایھا الکافرون، اور برات کا اعلان کریں گے، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، برات کا اعلان قرآن پاک میں پوری سورت ہے سورہ برات، اعلان کروایا گیا ہے، نہ جی نہ، آپ دوسرے کونے پر اور ہم دوسرے کونے پر، ہم دونوں مل ہی نہیں سکتے ہیں۔ کفر اور شرک اور توحید و رسالت یہ دو الگ الگ دریا کے کنارے ہیں، یہ دونوں کبھی ایک جگہ آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ کتنی میٹھی باتیں آپ کر لیجئے، کتنے بھی اچھے پیغامات آپ دے دیجئے، اس سے کوئی کام آپ کا بننے والا نہیں ہے، یہ بگڑے گا، آپ کو اعلان کرنا پڑے گا۔ قرآن کا سیکوینس دیکھیے اور خوبی دیکھیے، اعلان کروایا گیا قل یا ایھا الکافرون، پوری آیت کا مفہوم آپ کو سمجھا دیا، پوری سورت سمجھا دی، کہا جب یہ کرو گے، اگلی سورت پڑھیے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ کرو گے تب اللہ کی مدد آئے گی۔ اور یاد رکھیے، آپ کان کھول کر یاد رکھیے گا، میں بھی یاد رکھوں، ہر آدمی جس تک میرا یہ پیغام پہنچے وہ یاد رکھ لے اور اچھی طرح اپنے اندر اتار لے، آپ کو بچانے والی ذات تنے تنہا اللہ کی ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر، محمد الرسول اللہ کی غلامی کے بغیر آپ کو دنیا میں نہ کوئی حکومت بچا سکتی، نہ دنیا کی تنظیم بچا سکتی، نہ آپ کے اپنے بچا سکتے، نہ آپ کے پرائے بچا سکتے۔ مدد جب اللہ کی آئے گی تبھی آپ بچ پائیں گے، اور اگر نہیں آئے گی تو آپ نہیں بچ پائیں گے۔ اور یاد رکھیے، جو آج خوش ہیں، جو جس بھی اعتبار سے خوش ہیں، وہ شاعر نے کہا تھا ہم آج زد پر ہیں تم خوشگمان مت ہونا، ہم آج زد پر ہیں تم خوشگمان مت ہونا، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ چراغ بجھنے، جو آج خوش ہیں وہ بھی سمجھ لیں، جو آج افسوس میں ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ وقت کا ایک کھیل ہے، جسے چلانے والی ذات اللہ کی ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ مالک الملک کون ہے؟ ارے بولیے کون ہے؟ اللہ ہے، بولیے، دل سے اقرار کریے، کہیے اللہ ہے، اللہ ہی ہے، کوئی نہیں ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے دے دیں، جسے چاہے نواز دیں۔ یہ جلا دیا، وہ بجھا دیا، یہ تو کام ہے کسی اور کا، نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے، نہ ہوا کسی کے خلاف ہے، یہ سب کچھ کہیں اور سے چل رہا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس دن رسی کھینچتے ہیں، جس دن رسی کھینچتا ہے اللہ، اس دن دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ یہ پہیا الٹا کیسے چلا۔ دو دشمنوں کو وہ قریب لے آئے، دو دشمنوں کو وہ ساتھ لا کر کھڑا کر دے، دو دوستوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دے۔ دیکھیے دنیا کو، آج کی جیو پالیٹکس کو دیکھیے، یہ مبارک موقع نہیں کہ میں اس پہ تبصرہ کروں، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ، اذا جاء نصر اللہ والفتح، پہلے اعلان کرنا پڑے گا، بچوں کو توحید سکھانی پڑے گی، لا الہ الا اللہ کا یقین ان کے دلوں میں اتارنا پڑے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کے اندر سینچنی پڑے گی، ایسی محبت، ایسا ایمان جیسے جلیبی کے اندر شیرہ اتر جاتا ہے اور پھر اس شیرے کو آپ نکالنا چاہیں نکلے نہیں، ایسی محبت اللہ اور اس کے رسول کی اتارنی پڑے گی۔ اللہ ایمان والوں کا نقشہ بیان کرتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سب سے زیادہ واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جس سے اللہ کا ایک بڑا زبردست ربط ہوتا ہے اور وہ اللہ پر فدا ہوتا ہے۔ فدا ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو اللہ پر لگانا پڑے گا۔ اور اللہ سے محبت کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ سے محبت کا مطلب، میں بار بار یہ جملہ اپنے نوجوانوں کے سامنے دہراتا ہوں، اللہ زندگی میں پرائرٹی ہونا چاہیے، اللہ زندگی میں قابل ترجیح ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے مقابلے پر کوئی آئے وہ بعد میں اور اللہ پہلے نمبر پر، کہ جی میرے رشتہ دار بعد میں، کہ جی میرا بھائی بعد میں، میرا چچا بعد میں، میرے ابا بعد میں، میرے دادا بعد میں، میری ماں بعد میں، پہلے نمبر پہ کون؟ اللہ۔ اللہ جی میں اگر بارات میں نہیں گیا تو جو ہے پپو بھائی بڑے ناراض ہو جائیں گے، بڑا ان سے میرا تعلق ہے، ذرا کاروباری تعلق ہے، وہ بگڑ جائے گا۔ بگڑ جانے دو، بگڑ جانے دو، بگڑ جانے دو۔
میں اگر ان کے ہاں نہیں گیا اس وقت، اگرچہ ان کا کام سود کا ہے، لیکن اگر میں اس وقت نہیں گیا تو ذرا میرا پولیٹیکل جو پریشر ہے لوگوں پر وہ ذرا کم ہو جائے گا، اور ایسی محفل میں نہ جانا میرے لیے ذرا میرے ڈاؤن فال کا ذریعہ نہ بن جائے۔ آپ ایبتغون عندہم العزہ، قرآن کہہ رہا ہے، ذرا پڑھیے تو سمجھیے، اور سمجھیے تو پھر مزہ ہے۔ ایبتغون عندہم العزہ وان العزۃ للہ جمیعا، تم وہاں گھس کر عزت کے طلبگار ہو، عزت اور ذلت کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ کہاں ڈھونڈ رہے ہو عزت؟ کہاں تلاش کر رہے ہو تم عزت؟ کہاں جا رہے ہو تم عزت کی تلاش میں؟ کوئی تمہیں عزت دے دے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی آ جائے مقابلے پر، رب رب ہے، اللہ اللہ ہے، اس کو پرائرٹی ہے، سب بعد میں، میرا اللہ پہلے نمبر پر ہے۔ یہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے۔ مجھے فلاں لڑکی سے بڑی محبت ہے، ماشاءاللہ شادی کر لو۔ نہیں، میں اگر شادی کروں گا تو ذرا گھر والے ناراض ہو جائیں گے۔ اب مسئلہ آ گیا، اب ایک طرف تو اللہ ہے اور ایک طرف گھر والے ہیں۔ آپ گھر والوں کو سمجھاؤ، کنونس کرو، نہ ہو سکے یا تو چھوڑ دو یا مولانا صاحب سے رابطہ کر کے نکاح پڑھوا دو، ختم۔ کیوں؟ اگر ناجائز تعلقات رکھو گے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ پہلے نمبر پر۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کفر سے برات کا اعلان ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی اور لوگ اللہ کے دین میں داخل ہونے لگیں گے۔ اور جب لوگ داخل ہونے لگے تو اپنا کالر اوپر نہیں کرنا ہے۔ جب لوگ آپ کے پاس آنے لگے، آپ سے محبت کرنے لگے، آپ کے قریب آنے لگے، ان کی زندگی میں تبدیلی آنے لگے، ان کی زندگی میں انقلاب آنے لگے، وہ ایک ریولوشن کے ذریعے دھیرے دھیرے آئیں اور ان کے اندر ایک زبردست، آپ دیکھیں کہ ایک میجر چینج آ رہا ہے، تو کالر اوپر نہیں کرنا، بلکہ کیا ہے، فسبح بحمد ربک، نبی جی پھر اپنے رب کی تعریف کریے، اپنے رب کی ثناخوانی کیجئے اور اللہ کی تعریف بیان کیجئے، لوگوں میں بھی، تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی، مجمع میں بھی اللہ کی تعریف بیان کریے، اللہ کی توصیف اور حمد و ثنا پڑھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ جب یہ ہو جائے گا، سیکوینس سمجھتے چلیے گا، یہ بچے جو شور مت مچاؤ نہیں تو گھر جاؤ، ہے نا، شور مت مچاؤ، بات سنو، ختم ہو جائے گی ابھی تھوڑی دیر میں۔ یہ اذا جاء ہو گیا، اب کیا ہوا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ کی مدد آئے گی۔ آپ دیکھیے قرآن کس خاص انداز میں، یعنی صورتوں کے درمیان کتنا خوبصورت ربط ہے۔ اللہ بتا رہا ہے جب یہ آئے گا، تبت یدا ابی لہب وتب، کفر کے بڑے بڑے لیڈر جن کے نام سے آپ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ ابو لہب کوئی معمولی آدمی تھا، ابو جہل کوئی معمولی آدمی تھا؟ آپ اس کا تکبر، اس کی انا اور اس کا ایگو دیکھیے۔ جب اس کی گردن کاٹی جانے لگی اور دو بچے جنہوں نے اس کو گرا دیا تھا، عبداللہ ابن مسعود، جب اس کے پاس پہنچے ابو جہل کے پاس کہ اس کی گردن کاٹنی ہے، بدر کے اندر باقاعدہ جب پہنچے تو اس نے کہا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ابن مسعود۔ کون سے قبیلے کا؟ کہ میں فلاں قبیلے کا۔ کہا ہے افسوس، میں ایک سردار اور میری گردن جو ہے ایک چرواہا کاٹے گا؟ یہ مرتے وقت کے پیشن سے اس کے جذبات ہیں۔ آپ اندازہ کریے اس کے ایگو کیا ہوگی، کہنا چل تو کاٹ رہا ہے تو ذرا نیچے سے کاٹیو تاکہ میری گردن جب گردنوں کے درمیان رکھی جائے تو پتہ چلے سرداروں کی گردن ہے۔ اللہ سب کو توڑ دے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، توڑ دیا اللہ نے، ابو لہب کو توڑ دیا اللہ نے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آیا، اللہ نے توڑ دیا۔ وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، وہ جو پہیہ ہے وہ گھومتا ہے، وہ دھیرے دھیرے سے گھومتا ہے نا، اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اور انسان اپنے انجام کو پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر صرف یہ لیڈر نہیں ٹوٹیں گے، ان کا ساتھ دینے والے بھی ٹوٹیں گے، ان کا ساتھ دینے والے۔ ابو لہب کا ساتھ دینے والی اس کی بیوی، فی جیدہا حبل من مسد، گلے میں پھندا لگا، گری، ختم۔ اور دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے نشان عبرت بنا دیا کہ جب یہ ہو جائے گا، جب یہ سب ہو گیا، پھر کیا کرنا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ اگلی سورت کون سی ہے؟ قل هو اللہ احد، کہیے کہ اللہ ایک نہیں، یکتا ہے، یکتا ہے۔ ایک کا تو مقابل دو آتا ہے، اور یکتا کیوں پڑے ہو چکر میں؟ کوئی نہیں ہے ٹکر میں، اکیلا۔ لم یلد ولم یولد۔ اب اللہ کی خوبیاں بیان کیجئے۔
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد بیان کیجئے کوئی مقابلے پر نہیں، کوئی ہمسر نہیں. یہ یقین پیدا ہو ہی نہیں پا رہا ہے. جس دن یہ اندر اتر گیا، جس دن یہ اندر آ گیا تو پھر اسپین کے ساحل پر جب اترا جاتا ہے تو کشتیوں میں آگ لگائی جاتی ہے، اور آگ لگانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ دو کام ہونے ہیں، یا تو اسی جگہ پر ہماری قبریں بنیں گی، یا پھر ہم اللہ کے کلمے کو سر بلند کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے دین کے اس جھنڈے اور پھریرے کو لہراتے ہوئے اس ملک میں سرفراز ہو جائیں گے. کشتیاں ہم نے جلا دی ہیں بھروسے پہ تیرے، اب یہاں سے نہیں ہم لوٹ کے جانے والے. اس ملک میں اگر ہمارے بڑوں نے ایک بات طے کی ہے اور وہ یہ طے کیا ہے ہم یہاں رہیں گے اپنے دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اپنے قوانین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، احادیث مبارکہ کے ساتھ، محمد رسول اللہ کی غلامی کے ساتھ، تو ہمارے بڑوں نے کچھ سمجھ کر طے کیا ہے اور ہمیں اس پر جمنا پڑے گا، چاہے حالات کیسے بھی آ جائیں، چاہے حالات کیسے بھی آ جائیں. اقبال نے کہا تھا اے غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر پہ دریا و صحرا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس سرائی. کالا طارق ابن زیاد کالا ہے نا، موسیٰ بن نصیر کا غلام طارق ابن زیاد کالا، وہ اپنی کشتی میں سوار ہو کر جب ادھر آ رہا ہے نا اسپین کی طرف تو اس کو وہ سویا اور خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. طارق کہاں جا رہا ہے؟ کہنے ہیں کہ رخ اسپین کا ہے، وہ مجھے ادھر جانا ہے وہاں پر. کہا اچھا، کہا پھر تو کیا کہنے ہیں بے سر و سامانی کی حالت ہے، زیادہ سر و سامان تو نہیں ہے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب بدر کے ساتھ تلواروں کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اور اپنے آپ کو باقاعدہ ہتھیاروں سے مزین کیے ہوئے چلتے چلے جا رہے ہیں. طارق نے کہا مبارک ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل ہے، چلو. اے غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر پہ دریا و صحرا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس سرائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی. وہ اللہ کی محبت جب انسان کے اندر اترتی ہے اسے پھر کچھ اور نظر نہیں آتا، اسے اللہ نظر آنے لگتا ہے. اسے نظر آتا ہے میرے اللہ کا یہ حکم اسے پورا کرنا ہے. جب یہ کام ہو جائے گا اگلی دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں، ان دونوں صورتوں کے اندر کیا بیان کیا گیا کہ جب کام کرو گے حاسدین پیدا ہوں گے. اگر تم سے کوئی حسد نہیں کرتا، امام شامی فرمایا کرتے تھے شر الناس من لا حسود له، بدترین انسان وہ ہے جس سے کوئی حسد نہ کرے. ہم سے لوگ حسد کرتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ حسد ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے اندر کوالٹی ہے. اگر وہ کوالٹی نہ ہو تو آپ سے حسد کون کرے گا؟ ہماری مسجد میں سیدہ رہتا ہے، وہ دیوانہ پاگل سا ہے، اب آپ بتاؤ سیدہ سے کوئی حسد کرے گا؟ نہیں کرے گا. حسد کس سے ہوگا؟ حسد خوبصورتی پر ہوگا، حسد علم پر ہوگا، حسد جمال پر ہوگا، حسد کمال پر ہوگا، حسد پیسے پر ہوگا، حسد عزت پہ ہوگا. اس کا مطلب کوئی آپ سے اگر جل رہا ہے تو اللہ کے سامنے آپ جو ہے سجدہ ریز ہو جائیے کہ اللہ آپ نے مجھے کچھ دے دیا ہے تبھی تو لوگ مجھ سے حسد کر رہے ہیں. اگر کچھ نہیں ہوگا تو سمجھ لیجیے آپ بالکل پیدل ہیں، آپ کے پاس کوئی چورن نہیں ہے. تو کیا کہا گیا کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے اپنے دور میں باقاعدہ سحر کیا، جادو کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے بھولنے لگے، دنیاوی چیزوں کو بھول جاتے تھے. تو پھر دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، تشریف لائے، پیروں کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ جو صاحب ہیں ان کے اوپر کچھ اثرات ہو گئے ہیں، یہ دو صورتیں لائیں، اس کو پڑھا جائے اور اس کو پڑھ کر ایسے ایسے علاج کیا جائے. وہ تفصیل آپ سنتے رہتے ہوں گے. تو آپ کے علاج کی شکل بتائی گئی، پھر باقاعدہ جس چیز کے ذریعے جادو کیا گیا تھا وہ نکالی گئی، اور نکالنے کے بعد وہ باقاعدہ وہ پوری کی پوری یعنی وہ دھاگے اور وہ ساری چیزیں نظر آئیں، اور ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے علاج کروایا. جو آدمی دنیا میں پریشان ہے، جتنے بھی لوگ ہیں نا، آپ پریشان ہیں کوئی بھی، آپ دو اعمال اپنی زندگی میں پختہ کر لیں. نمبر 1 آیت الکرسی، اور نمبر 2 قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ان دونوں اعمال کو پختہ کر لیں، پختہ مضبوط کر لیں. روزانہ کم سے کم، جن لوگوں کو زیادہ ڈر لگتا ہے 25 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں،
اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس فجر بعد اور مغرب بعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. ناغا مت کریے گا اور پھر سامنے والے سے کہیے گا تجھ میں جتنا دم ہے تو اپنا پورا دم لگا. میں نے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی یہ 2 چیزیں پڑھ رکھی ہیں. انشاءاللہ کوئی بھی سحر، کوئی بھی وار، کوئی بھی جادو، کوئی بھی جنات انشاءاللہ آپ کو پریشان نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. آپ اندازہ کیجئے اذا جاء سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک سنیے، پڑھیے، غور کریے اللہ کیا بتانا چاہ رہا. نمبر 2، دوسری بات یہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے. میں نے جو آیت پڑھی تھی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قرآن ہمارا تزکیہ چاہتا ہے. دنیا میں ہر چیز مل جائے گی، دنیا میں آپ کو عہدے بھی مل جائیں گے، کرسیاں بھی مل جائیں گی، دنیا میں آپ کو پیسہ اور اسباب اور دولت بھی مل جائے گا، دنیا میں ہیرا اور سونا اور چاندی یہ سب چیزیں مل جائیں گی. ایک چیز بڑی کم ملتی ہے اور وہ ہے بنا ہوا آدمی، تیار آدمی، اچھے دل والا آدمی، صاف دل والا آدمی، تزکیہ جس کے دل کا ہو چکا ہے. ایسا آدمی ملنا دنیا میں مشکل ہے. اللہ مطالبہ یہ کرتا ہے کہ کامیاب وہی ہے. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تب کامیاب ہوگے جب تمہارا تزکیہ ہو جائے، جب تم صاف ستھرے ہو جاؤ گے. اور دیکھیے ایک بات بتاتا چلوں، بیچ میں اشارہ ہے، اگر دنیا میں تزکیہ نہیں ہوگا، دنیا میں صفائی ستھرائی نہیں ہوگی تو اللہ کے ہاں 2 جگہیں اور ہیں جہاں تزکیہ اور صفائی ہوتی ہے. دنیا میں نہیں ہوا تو اگلا مرحلہ قبر کی زندگی، وہاں پٹائی ہوگی، اللہ نہ کرے وہاں پر پٹے چلیں گے، وہاں پر پاک صاف ہو جائیں گے. وہاں بھی نہیں ہو پائی، بڑے پاپی اور مجرم ہیں، تو پھر سپر لانڈری میں بھیجا جائے گا جہنم میں کہ بھائی یہاں جاؤ، پاک ہو جاؤ گے، صاف ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھنے والے ہو اس لیے جنت میں داخل کیا جائے گا. اس لیے اپنی فکر کرتے ہوئے دنیا میں اپنے تزکیے کی فکر کریں. تزکیہ ہوتا کیسے، یہ بہت اہم بات ہے. یہ دوسری بات ہے، اس کو توجہ سے سنیں. 3 کام کریں گے، کریں تو بتاؤں، کریں گے انشاءاللہ بڑی ہلکی سی ہے. لڈو ملیں گے اس کے بعد، پھر نہیں ملنا ہے، تبھی ہلکا ہے انشاءاللہ. بریانی وغیرہ ہوتی تو زور سے نکلتا. چلیے کوئی بات نہیں، لیکن میں 3 اعمال کرنے کے بتا دے رہا ہوں جس سے دل صاف ہوتا ہے. نمبر 1، پہلا کام اپنی امیدوں کو کم کرنا. اس سے انسان کا دل جلدی پاک صاف ہو جاتا ہے، جلدی پاک صاف ہو جاتا ہے. اچھا، امیدوں کو کم کرنا، اب یہ سمجھ لیے اچھی طرح. ایک ہے انسان کا پلاننگ کرنا کہ بھائی ایک اچھا سمجھدار آدمی پلاننگ کرتا ہے، بھائی یہ میں ایسے کروں گا، یہ ایسے کروں گا، یہ ایسے کروں گا، یہ پیسہ اس لیے، یہ بالکل اچھی بات ہے. لیکن امیدوں کا لمبا ایک جال، سن 2060 میں ایک کام کروں گا، بھائی 60 تک زندہ رہ لو گے؟ 2035 میں میں ایک ایسا کام کروں گا، بھائی زندہ رہ لو گے؟ لمبی امیدیں ماننا یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے. اور جس کی امیدیں لمبی ہوتی ہیں وہ اکثر اس کا دل صاف نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. ایک بات تو آج سے ارادہ کریں، پلاننگ تو کریں گے، لمبی امیدیں نہیں باندھیں گے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے شاید کوئی چیز خریدی اور اس کے پیسے نہیں دیے اور یہ کہا کہ میں 1 مہینے کے بعد دے دوں گا. یہ میرے لیے سبق، کہا 1 مہینے بعد دے دوں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے. حب رسول ہیں یہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے ہیں. آپ نے فرمایا کمال ہے، اسامہ نے ایک سودا کیا اور یہ کہتا ہے 1 مہینے بعد پیسے دوں گا، حالانکہ مجھے تو اس بات کا یقین نہیں کہ میں ایک طرف سلام پھیروں اور دوسری طرف سلام پھیر پاؤں. امیدوں کو چھوٹا کریے، ایک بات. نمبر 2، دوسری بڑی بنیادی بات یہ ہے، قرآن پاک میں آگے کی بات کہہ رہا ہوں، قرآن پاک میں تدبر شروع کیجئے. 3 چیزیں الگ الگ ہیں، قرآن پاک پڑھنا، صحیح پڑھنا، سمجھنا. آپ قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں مبارک، صحیح پڑھ لیتے ہیں مبارک، ترجمہ سننا ہے، تفسیر سننا ہے مبارک. تدبر اس کے آگے کی چیز ہے، وہ تفسیر سے بھی آگے کی چیز ہے. تدبر کہا جاتا ہے قرآن کا کوئی ایک، آپ کو ایک آیت سمجھ میں آ گئی اور کوئی 2 آیتیں سمجھ میں آ گئی، ان کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. اب آپ ذرا تنہائی میں چلے جائیں اور ان آیتوں کو بار بار پڑھیں. یہ جو 30واں پارہ پڑھا گیا، کتنی آیات اس کے اندر ایسی ہیں، کتنی آیات میں اللہ نے جھنجھوڑا ہے، ہمیں ہلایا ہے اندر کہ ذرا سوچو، ہے نا. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها. ذرا سوچو تو کہاں جانا ہے تمہیں،
ان چیزوں کو اکیلے میں غور کریے، قرآن ہمارے لیے نغمہ بن جائے۔ میں بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں، یہ بات میرے خیال میں سن 2004 کی بات بتا رہا ہوں، میں 3 کی بات ہے بلکہ یہ۔ میں لکھنؤ میں تھا، ہماری ننیال لکھنؤ میں ہے۔ اس وقت تک ہماری ملاقات حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب سے نہیں ہوئی تھی، تو میں نے سوچا یار آج تو ملاقات کرنی ہے چاہے جو ہو جائے۔ تو مولانا کا درس قرآن ہوتا تھا، میں نے درس قرآن میں شرکت کی، تو ماشاءاللہ کیا کہنے، سبحان اللہ، درس قرآن سے شرکت کر کے مولانا گاڑی میں بیٹھے، میں موٹر سائیکل پہ بیٹھا اور تیزی سے گاڑی دوڑائی اور میں مولانا کے گھر کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا آئیں گے تو یہیں سے سلام دعا تو ہو، آج دیکھوں گا۔ گلی میں کوئی نہیں تھا، ان کی گلی کے پاس ہماری پھوپھی کا گھر تھا، کوئی نہیں تھا وہاں پر۔ وہاں سے جب میں کھڑا ہوا تو مولانا اکیلے شیروانی پہنے ہوئے، ایسی ٹوپی لگائے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں عصا تھا، اور وہ گلی میں داخل ہوئے تو گلی بالکل تقریباً سیدھی تھی، نظر آ رہا تھا۔ تو مولانا جو ہے گنگناتے ہوئے، سر ہلاتے ہوئے چلے آ رہے تھے، بہت ہے نا، اور انہی آیات کو پڑھ رہے تھے جن کا درس انہوں نے دیا تھا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، بار بار اس طرح سے پڑھ رہے تھے، اور میں دور کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا کہ یہ کچھ پڑھنا ہے۔ جب قریب آئے تو وہ وہی پڑھ رہے تھے، میں نے ایک دم سے سلام کیا، میں نے السلام علیکم، تو کہنے وعلیکم السلام، کون؟ میں نے تعارف کیا، کہنا اچھا ماشاءاللہ تم سے تو ملاقات نہیں ہے، کل میرے پاس عصر کی نماز میں آؤ، میرے ساتھ چائے پیو، کل ملوں گا انشاءاللہ میں۔ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ قرآن پاک میں ڈوب جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک ادا ہوتی ہے، کچھ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا قرآن پاک، آج موبائل ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، بھری پڑی ہیں قرآن کی آیتیں، ذرا لیجئے اکیلے میں ان کو گنگنائیے، ایک آیت کو پورے دن کی تسبیح بنا دیجیے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، یہ آپ کا نغمہ بن جائے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ پڑھیے، پڑھتے رہیے، یہ آپ کے دل کو پاک کرے گا، یہ آپ کو اندر سے صاف کرے گا، یہ پیوریفائر ہیں آپ کے جسم و دل کے لیے، صاف کر دیتی ہیں آپ کے، ایک جملے کا اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر ہے۔ میں آپ کو اگر گالی دوں تو اس کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں آپ سے بھائی کر کے بات کروں تو اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے کیوں اثر نہیں ہوتا؟ قرآن پڑھانے والے، قرآن پڑھنے والے، دن رات قرآن پاک کی تعلیم و تعلم میں مشغول رہنے والے دل کیوں نہیں بدلتے؟ کیونکہ قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور قرآن دل کی بہار نہیں بنا۔ میرے نبی نے دعا مانگی ہے، بڑی لمبی دعا مانگی ہے، بڑی لمبی چوڑی تمہیدیں پہلے باندھی ہیں، اور اس تمہید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا من خضعت لک رغبتہ وفاضت لک عبرتہ وذل لک جسمہ اللہم لا تجعلنا بدعائک ربی شقیا وکن بنا رؤوفا رحیما۔ یہ ساری باتیں مانگنے کے بعد کریں اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، مولا قرآن پاک کو دلوں کی بہار بنا دیجئے، قرآن ہمارے دل کی بہار بن جائے۔ اور دل کی بہار، اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ ہمارے بزرگوں میں 3 بزرگ جمع ہوئے، آپ سنیے اور اپنا سر دھنیے اور دیکھیے کیا ان حضرات کی ادائیں تھیں۔ 3-4 لوگ جمع ہوئے، حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک آدھ کوئی اور حضرات، مولانا زبیر صاحب تھے غالباً، اور کہا بھائی رمضان المبارک ہے، آج سے کل تک قرآن پڑھنے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، مقابلے کی چیزیں یہ ہیں، نہیں میرے پاس ایپل ہے 2 کیمرے والا، میں 3 کیمرے والا لاؤں گا اور پھر اس کو ایسے پکڑ کے چلوں گا، تھوڑا یوں کر کے، ایسے کر کے، تاکہ دنیا دیکھے کہ میرے پاس ایپل 16 پرو ہے۔ اس سے کیا ہو گیا؟ آپ لے آئے تو کیا ہو گیا؟ چشمہ میرا جو ہے نا وہ گوچی کا ہونا چاہیے، یا پھر ایپل کا ہی ہونا چاہیے، یا پھر ذرا ہٹو بچو، کپڑے بھی ذرا ایسے ہونے چاہیے، ذرا لگے کہ بالکل۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ سب باہر کی چیزیں ہیں، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، یہ مرنے پر اتار دیے جاتے ہیں، کاٹ دیے جاتے ہیں، اترتے بھی نہیں ہیں، کاٹ دیے جاتے ہیں، بنیان پھینک دی جاتی ہے، الگ کر دی جاتی ہے، جائے گا کیا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ جو بنا ہوا دل ہے وہ چھوٹا سا، وہ جائے گا، وہ جو بنی ہوئی روح ہے نا وہ جائے گی۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جاؤ اپنے رب کی طرف راضی برضا، اللہ راضی ہے، جاؤ۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جا جنت میں داخل ہو جاؤ، عیش مزے کرو۔ وہ یہ مقابلے کی چیزیں، تو وہ تینوں جمع ہوا، چلو بھائی کل ملیں گے افطار میں، ٹھیک ہے۔ اگلے دن ملاقات ہوئی، سب نے کہا ہاں بھائی آپ نے کتنے پارے پڑھے؟ تو مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت میں تو زیادہ نہیں پڑھ پایا، البتہ یہ ایک قرآن الحمدللہ ہو گیا۔ کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
اچھا کہہ رہا بھائی اب اس کے بعد مولانا اظہار صاحب کی باری آئی کہ بھائی آپ نے کیا کیا؟ کہنا حضرت زیادہ نہیں ہو پایا، 36 پارے قریب ہو پائے. کیا ماشاء اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. پھر اس کے بعد جو ہے باری مولانا زبیر صاحب کی آئی، انہوں نے بھی ایسی بتایا. تو سب سے آخر میں حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی. جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے سامنے کیا بیان کریں. یہ آپ کا مہیندر سنگھ ٹکیت، جس کا بیٹا اس وقت کسان یونین کا لیڈر ہے نا بہت بڑا، راکیش ٹکیت، اس کا باپ مہیندر وہ تھا راکیش ٹکیت سوری. حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملنے کے لیے گیا تو حضرت کرسی ڈال کے وہ زینہ نہ اتنی دور بیٹھے ہوئے تھے. جو لے جانے والے تھے وہ مولانا موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے مجھے ڈائریکٹ یہ بات بتائی، کہنے لگے کہ مولوی صاحب میں راکیش ٹکیٹ اتنا دبنگ آدمی اس کو حضرت کے پاس لے گیا کہ چل تیرے لیے دعا کروا دوں. تو وہ حضرت کھمبے کے پاس بیٹھے تھے اور وہ یہاں کھڑا ہوا تھا اور میں اس سے کہہ رہا چل سر پہ ہاتھ پھروا لے. کہہ رہا نہیں اس کے آگے نہیں جا پاؤں گا، میں اس کے آگے نہیں جا پاؤں گا. کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے اور یہ ساکشات بھگوان ہے، میں اس کے آگے نہیں جاؤں گا، اگر جاؤں گا تو مجھے کچھ ہو جائے گا. حضرت نے فرمایا بھائی رہنے دو. بہت کم بولتے تھے، بہت مختصر. تو جب کہا حضرت آپ بتائیے آپ نے کیا کیا، تو بہت افسوس اور بہت ہی زیادہ تکلیف کے ساتھ حضرت نے بولا بھائی ہم تو کچھ کر ہی نہیں پائے کل سے اب تک. کہا حضرت بتا دیے کیا ہوا؟ کہ بس 50 پارے ہو پائے. بس کیا بتائیں، کل سے آج تک بس 50 پارے ہو پائے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. یہ چیز ہے، یا تو زیادہ پڑھو یا ڈوب جاؤ یا اکیلے میں چلے جاؤ اور قرآن پاک کو پڑھو اور سمجھو. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ دنیایں تمہارے سامنے کھلیں گی کہ حسن تمہارے سامنے، دنیا کا حسن بیکار ہو جائے گا. جس پر قرآن کھل گیا دنیا اس کے سامنے ہیچ ہو جائے گی. بہرحال خیر، قرآن پاک سے فائدہ حاصل کرنے کی وہ ایک لمبی تفصیل ہے. میں تو صرف یہ بتا رہا تزکیے کے لیے. پہلی چیز امیدوں کو کم کرنا، دوسری چیز تدبر اختیار کرنا، اور تیسری چیز اس پر میں تفصیلی بات نہیں کروں گا، تیسری چیز ہے جو چیزیں دلوں کو مردہ کر دیتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا. اب دلوں کو کون سی چیزیں مردہ کرتی ہیں، یہ سب جو ہے پورا موضوع ہے، اس پر بات کریں گے تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی. اس لیے میں بات کو صرف یہیں روکتا ہوں اور آپ سے خود سے درخواست کرتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی، کہ ہم سب اس ختم قرآن کے موقع پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور خوب اچھی طرح سمجھیں. جہاں مجمع ہوتا ہے، جہاں قبولیت کے موقع ہوتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. تو ذرا مضبوطی کے ساتھ بیٹھیں اللہ کے سامنے اور 5-10 منٹ روٹھے ہوئے رب کو منائیں. ایک بات غور کریے، ہماری ابتدا بھی رونا ہے، ہماری انتہا بھی رونا ہے. آپ نے کبھی غور کیا؟ جب دنیا میں آتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں، چلاتے ہوئے آتے نہیں آتے ہیں، ہے نا؟ اور جو روئے نا تو پریشان ہوتے ہیں، بچہ رویا نہیں. تو ہماری ابتدا بھی رونا اور ہماری انتہا بھی رونا. جب ہم مریں گے تو رشتہ دار روئیں گے. تو ہم رونے کے بیچ میں پیدا ہوئے، ادھر بھی رونا اور ادھر بھی رونا. تو ذرا تھوڑا سا ماحول بنائیے اور ماحول بنا کے 5-10 منٹ اللہ کے سامنے روئیے اور آج اپنے دکھڑے اللہ کو سنائیے. کہیے کہ اللہ ہم لٹے پٹے ہر طرف سے مار کھائے ہوئے آپ کے دربار میں آئے ہیں اے اللہ، اور آپ سے آپ کو مانگنے آئے ہیں. اللہ آپ سے آپ کو مانگنے آئے، آپ آ جائیے، کام تبھی بننے والا ہے. پہلے میں 2-3 منٹ مراقبہ کروں گا، 2-4 اشعار پڑھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. اور یقین جانیں بے یقینوں کو دعاؤں میں کچھ نہیں ملتا ہے، یقین والوں کو سب ملتا ہے. اگر کسی کے دل میں بے یقینی ہے وہ چلا جائے. آپ تو یقین سے بیٹھو کہ ختم قرآن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اتنے سارے نیک اچھے اور شریف لوگ بیٹھے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور یہ اللہ کا چھوٹا دربار ہے، اللہ رب العزت کا گھر ہے. آپ کے گھر کوئی جاتا ہے تو بنا ناشتہ کرائے بھیجتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے نہیں، افطار کا وقت ہے، افطار تو کر کے ہی جانا ہے، ایسے نہیں جانے دوں گا، ہے نا؟ ہوتا ہے. جیسے عربوں کو ہم نے دیکھا، وہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے دسترخوان میں بیٹھاتے ہیں، نہیں افطار ہمارے ساتھ کرنا ہے، نہیں جانا نہیں دیں گے. تو یہ تو اللہ کا گھر ہے، اور پھر اللہ نے اپنے گھر پہ آنے کی توفیق دی ہے. اس کا مطلب خیر اور توفیق سب جمع ہیں. اب مانگنا ہے
اور ادھر یہ ہے حل من مستغفر منکم، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا؟ آپ کہیے اللہ ہم ہیں اور آئے ہیں مغفرت طلب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ دیکھیے مغفرت بھی ملے گی، دین و دنیا کی جتنی حاجتیں ہیں اللہ وہ سب پوری کرے گا، یقین کر کے مانگیے ذرا اللہ سے۔ اور اقبال نے کہا تھا نا مانگنے والوں کو ہم جہاں بھی نیا دیتے ہیں، ذرا شروع کریے مانگنا اور ذرا لیٹیے اللہ کے سامنے اور بالکل بے حال ہو جائیے اور ایسا روئیے کہ اللہ کو رونے پر ترس آ جائے کہ یہ تو بہت رو رہا ہے، اسے دے دو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی خود کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔